نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اغثنی و ادرکنی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آج منافقین کے جھوٹ کے بدلے میں جو ان کے لیے سزا کا انتخاب کیا، آج کی آیت مبارکہ میں اس کو ہم موضوع بحث لائیں گے۔ میرا رب فرماتا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اب یہاں پہ قلوب یعنی قلب یعنی دل کا ذکر کیا تو خاص آنکھ بھی اطاعت خداوندی میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، زبان بھی، کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، اعضائے جسمانی کے اکثر حصے اطاعت و بندگی میں اپنا خاص کردار شامل کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ قلب یعنی قلوب کا ذکر کیوں آیا؟ کہتے ہیں چونکہ معرفت الہی، اطاعت خدا بندی اور بندگی الہی کے بعد جو خاص قسم کا اللہ کی طرف سے رحمت کا حصہ اس شخص کے حصے میں آتا ہے، وہ اس کے دل پہ آتا ہے۔ چونکہ دل پہ آتا ہے اسی لیے یہاں پہ قلوب یعنی دل کا ذکر کیا گیا۔ تو اب جب رحمت کا حصہ دل پہ وارد ہوا تو دل کا ذکر آ گیا، یہاں پہ تو مرض کا ذکر کیا جا رہا ہے، رحمت کا تو ذکر نہیں کیا جا رہا۔ کہتے ہیں کسی چیز پہ اثر انداز ہونے کے لیے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ایسی چیز کہ اس پہ جو اثر انداز ہو رہی ہے وہ اس کے موافق ہوگی، اور دوسری ایسی کہ جو اثر انداز ہو رہی ہے وہ اس چیز کے منافی ہوگی۔ تو یہاں پہ چونکہ رحمت خداوندی کا ذکر کرنا، اس کا حصہ بننا، یہ خاص طور پہ دل کے لیے خاص ہوتا ہے، تو پھر ایسی چیز جو لزوم رحمت کے معنی ہوگی اسے مرض کہا جائے گا۔ تو یعنی دل پہ اگر کیفیت اطاعت و بندگی کے اعتبار سے ہوگی تو وہ رحمت ہوگی، اگر نافرمانی و سرکشی کے اعتبار ہوگی تو وہ مرض ہوگی۔ اب کہتے ہیں یہ صاحب تفسیر نعیمی نے لکھا، انہوں نے کہا یہاں پہ شاید اللہ رب العزت نے ان کی بدخلقی، بدعملی، بدعقیدگی یہ مراد لی ہے کہ ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، ان کی بدخلقی کی وجہ سے، ان کے بد عملی کی وجہ سے رب نے ان کے دلوں کو لزوم رحمت کے منافی قرار دیتے ہوئے یہاں پہ لفظ مارادہ کا ذکر بیان کیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں فزادہم اللہ مارادہ، زیادہ کا لفظ بھی یعنی اللہ نے ان کی مرض کو بڑھا دیا، تو یہ زیادہ کا لفظ ہی متعدی ہے، یعنی اللہ نے ان کی بیماری بڑھائی۔ تو یہ اسی طرح ہی ہے، بیماری کیسے بڑھ گئی؟ دل تو بیمار ہوا ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے، ادھر سے رحمت آتی ہے دل کے اوپر، ایمان والے کا دل ہو تو اس کو نرم کر دیتا ہے، اور اگر منافق یا کافر کا دل ہو
تو وہ رحمت اس پہ اثر انداز ہونے کی بجائے اس دل کوئی بیماری میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اب وہ کیسے کہتے ہیں جس طرح ایک بارش ہو اور وہ اچھی جگہ پہ پڑے، پھولوں پہ پڑے تو فضا معطر ہو جاتی ہے، اگر یہی بارش کسی گندگی کے ڈھیر پہ پڑے تو تعفن میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح رحمت مومن کے دل پہ جب لازم ہوگی تو اس کی نورانیت میں اضافہ کرے گی، اور جب منافق کے دل پہ آئے گی تو اس کے دل کو مزید بیمار کر کے رکھ دے گی۔ تو گویا یہاں پہ جس طرح ایمان والوں کا پیچھے ذکر کیا کہ ان کے لیے یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، وہ فلاح پانے والے ہیں، اسی طرح یہاں پہ منافقین کا خاص طور پہ ذکر کر کے رب ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال سیئہ کو بیان کر کے گویا رب کیا کہتا ہے، عذاب علیم، کہ صرف عذاب نہیں ہوگا، انہیں لعنت بھی ڈالی جائے گی، طعن و تشنیع بھی کی جائے گی، اس لیے علیم ان کا ذکر یہاں پہ بیان ہوا۔ اب طعن و تشنیع کیوں ہوگی؟ عذاب ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ کہتے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور لبادہ اوڑھنے کے بعد بھیڑیے کی شکل اختیار کرتے ہوئے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اب نقصان بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ بولتے تھے، ادھر آتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جاتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے جھوٹ کی وجہ سے رب کہتا ہے ہم ان کو عذاب بھی دیں گے، صرف عذاب نہیں، ان کو طعنے بھی دیں گے تاکہ ان کو اپنے کردار کے انجام کا صحیح طور پہ علم ہو سکے۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا